دیکھیے، انسان اگر چاہے تو ہر وقت وہ اپنے آپ کو عبادت میں گزار سکتا ہے، صرف اپنی اپنی ایک سوچ ہے۔ میرے بھائی، آپ کہو گے کہ وہ کیسے یار، ہر وقت ہم کیسے عبادت میں گزار سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل گزار سکتے ہیں آپ۔ میرے بھائی، آپ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کا کمانا بھی عبادت بن سکتی ہے، آپ کا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے، آپ کا پانی پینا بھی عبادت بن سکتا ہے، آپ کا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ اب وہ کہو گے وہ کیسے؟ میرے بھائی، ایسے بن سکتا ہے جب آپ کمانے جائیں تو دل میں یہ ارادہ کریں، اے بار الہ، اے پروردگار عالم، میں اپنے بچوں کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کمانے جا رہا ہوں، اور یہ میرا حق ہے میرے بچوں پر، اس لیے میں کمانے جا رہا ہوں۔ اے اللہ، تو میری روزی میں برکت عطا فرما۔ جب آپ صبح کو کام کے ارادے سے نکلے تو دل میں یہ ارادہ کریں، تم امید کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ یہ تمہارا کمانا عبادت بن جائے گا۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جب آپ کھانا کھائیں نا تو دل میں یہ ارادہ کریں، اے پاک بے نیاز، اے بار الہ، میں جو کھانا کھا رہا ہوں نا، یہ میں جینے کے لیے کھا رہا ہوں، اگر میں نہ کھاؤں گا تو میں جی نہ سکوں گا، میں جلد مر جاؤں گا، میں اپنی صحت کے لیے کھا رہا ہوں تاکہ میری صحت اچھی رہے، میں اپنے بچوں کے خرچات کو پورا کر سکوں تاکہ اچھی صحت کے ساتھ میں تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بار الہ، اس لیے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ جب تم یہ ارادہ کر کے کھانا کھاؤ گے تو تمہارا کھانا عبادت بن جائے گا۔ میرے بھائی، کھانا تو کھانا ہی ہے نا۔ جب آپ پانی پیئیں تو پانی تو پینا ہی ہے نا، میرے پیٹ بھرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر پانی کو طریقے سے پیا جائے، اگر پانی کو سنت کے دائرے میں پیا جائے تو انشاءاللہ وہ تمہارا پانی پینا عبادت بن جائے گا۔ آپ پانی کو جو ہے دائنے ہاتھ میں پکڑیں، اور دائنے ہاتھ میں پکڑنے کے بعد آپ پانی کو پہلے دیکھیں، دائنے ہاتھ سے پکڑنا یہ بھی پیارے نبی کی پیاری سنت ہے، پھر پانی کو دیکھنا یہ بھی پیارے نبی کی پیاری سنت ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہیں میرے پیارے پانی کو پھر بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ تھوڑا سا پانی پئیں تاکہ اس کا ذائقہ پتہ چل جائے کہ پانی کا ٹیسٹ ایسا کیسا، پھر اور اس سے تھوڑا زیادہ پئیں، اور لاسٹ بار میں پھر آپ جتنا بھی ہو سکے آپ پانی پی لیجئے گا۔ 3 بار میں پانی پینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ پانی تو پینا ہی تھا، اگر ہم سنت کے دائرے میں پی لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پانی پینا بھی عبادت بن گیا ہے۔ سونا تو ہے ہی نا آپ کو، تو میرے پیارے جب سونا ہی ہے، اور اللہ نے رات بنائی ہے یہ آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، اور جب سونا ہی ہے تو اللہ میرے پیارے آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں، اور بلکہ دل میں یہ ارادہ کر کے سوئیں، اے بار الہ، جب میری آنکھ کھلے فجر میں اٹھوں اور میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں، میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، دل میں یہ ارادہ کر کے سو جائیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے جب سو جائیں گے نا انشاءاللہ تو پوری رات آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا سونا بھی عبادت بن گیا۔ پتہ یہ چلا کہ کمانا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت ہے، اور سونا بھی عبادت ہے۔ اس طرح سے آپ زندگی کو گزاریں تو آپ کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے، لیکن یہ صرف آپ کی اور ہماری سوچ ہے۔ میرے بھائی، اپنی سوچ کو بدلو، اور دل میں، کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار ہے نا، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ جب آپ کی نیت اس طرح سے ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اعمال میں تمہاری برکت عطا فرمائے گا، اور تمہیں اعمال سے مالا مال فرما دے گا، اور یہ اعمال، یہ نیکیاں کل حشر میں انشاءاللہ کام آئیں گی۔ وہاں میرے بھائی اور کوئی کام نہیں آئے گا، حشر کا میدان ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو میرے بھائی، وہاں کی تیاریاں کریں، اور جو تم نے دنیا میں کمایا ہوں گی نیکیاں، تو انشاءاللہ یہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی وجہ سے تمہاری بخشش فرما دے گا، تمہاری شفاعت فرما دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، جو تم نے دنیا میں کیا ہوگا، جو کام تم نے دنیا میں کیے ہیں نا، تو میرا رب تم سے سارے کاموں کو یاد دلائے گا۔ بول کہ تو نے یہ کام کیے ہیں، تو کچھ تو میں ایسے بھی ہوں گے کہیں گے نہیں بار الہ، میں نے تو یہ کام نہیں کیے، تو وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، کچھ تو ایسے ہوں گے۔ تو پھر میرا بار الہ پروردگار عالم اللہ پاک پھر گواہوں کو موجود کرے گا، چلو گواہ جو ہے پیش کر دی جائیں، گواہی دی جائے۔ اب یہ سوچے گا من میں کہ یار یہاں کون گواہی دے گا، چلو یہاں تو بچ ہی جائیں گے، گواہی دینے والا تو کوئی ہوگا ہی، لیکن وہ جانتا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی کس سے دلوائے گا؟ پھر وہ گواہی دلوائے گا اس کے جسم سے، اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں۔ جب پھر اعضاء کو جب حکم دے گا تو یہ تمہاری آنکھ بولے گی، یہ تمہارا کان بولیں گے، یہ تمہاری زبان بولے گی، یہ تمہارے ہاتھ بولیں گے، یہ تمہارے پیر بولیں گے، جسم کا ایک ایک اعضاء پھر تمہارے خلاف تمہاری گواہی دے گا۔ پھر تم حیرت میں پڑ جاؤ گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کے سبب پھر
تمہیں جہنم کی وادیوں میں ڈال دے گا، جہنم کی جو ہے آگ میں تمہیں ڈال دے گا، اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ تم پڑے رہو گے۔ تو میرے بھائی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، وہ شدید آگ ہے، وہاں کی تکلیفیں بڑی خطرناک ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید پر زندگی کو گزارو۔ اللہ کی رحمت کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تیری رحمت بہت بلند و بالا ہے، اپنی رحمت کے صدقے میں تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جب انہیں ان کے گناہوں کو دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا بتا تو نے ایسے کیا تھا، تو کہیں گے ہاں مولا عاجزی کے ساتھ، اے بار الہ ہاں یہ مجھ سے ہوا تھا، اے اللہ میں نے یہ کام کیا تھا، اے بار الہ تو مجھے معاف کر دے، یہ مجھ سے ہوا تھا۔ تو عاجزی کے ساتھ کہیں گے۔ اب جیسے دنیا ہی میں اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے سامنے والے سے، اور تم بڑی عاجزی کے ساتھ اس سے کہو کہ جی ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو تو گئی تھی، یہ مجھ سے خطا ہو گئی تھی، میرے بھائی تو میں امید کرتا ہوں کہ سامنے والا پھر آگے کچھ بولے گا نہیں اور فوراً تمہیں معاف کر دے گا، پھر آگے اس سے بولنے کی طاقت نہیں ہے، کہے گا ٹھیک ہے یار جب میں نے تجھے معاف کر، اور تم جو پھر ہیکڑی دکھاؤ گے، ایک تو غلطی کی پھر اس پہ ہیکڑی دکھاؤ گے تو پھر تمہیں معاف کرے گا، پھر تو معاملہ اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ عاجزی کے ساتھ کہے اے اللہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بھارے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اے اللہ لیکن تیری رحمت تو بہت بلند و بالا ہے، تو معاف کر دینا، تو میرا رب تمہیں ساری خطاؤں کو تمہاری معاف فرما دے گا اور تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو میرے بھائی ایسا کردار ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ دنیا میں جو تم نے عمل کیے ہوں گے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرچہ نکالے گا، تمہارے گناہ ایک طرف ہوں گے، کہا کہ میرا بار الہ کہے گا کہ ہاں تیری ایک نیکی ہے، کہ وہ کون سی؟ جو تم نے دنیا میں کلمہ پڑھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو سارے گناہوں کو ایک طرف رکھا جائے گا ایک پلے پر، اور یہ کلمہ شہادت ایک پلے پر رکھا جائے گا۔ یہ کلمہ شہادت، یہ جو کلمہ ہے نا، یہ سارے گناہوں پر بھاری ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ یہ کلمے کی برکت ہے۔ تو میرے بھائی اپنی اس طرح سے زندگی کو گزاریں، دنیا میں اچھے عمل کریں، نیک کام کریں، برائیوں کا خاتمہ کریں، اور انشاءاللہ شریعت مطابق پر زندگی کو گزاریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔